بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری عبادات فرض کی ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے۔ لیکن ان تمام عبادات کی روح اور اس کا جو سول ہے، جانتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ اس آیت کریمہ میں اسی عبادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ عبادت دعا ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارا رب یہ کہتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ عبادت سے تکبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تکبر مانے بڑا بننا، یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انہ غنی عن اللہ، وہ اللہ سے بے نیاز ہے، اسے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے بڑا بننا۔ کوئی یہ کہتے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، لست محتاجن الیہ، میں اس کا محتاج نہیں، یہ بڑا بننا ہے۔ تو بڑا کون بنتا ہے؟ جو اللہ کا محتاج اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا۔ بالفاظ دیگر وہ آدمی جو دعا نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، وہ اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اور اپنے حال سے بلسان الحال یا بلسان المقال یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ انہو غنی عن اللہ، اللہ سے بے نیاز ہے۔ وَلَسْتُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ جو دعا نہیں مانگتا وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، بڑا بنتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کو جو بڑا بن رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تو سیدخلون جہنم داخرین، اسے چھوٹا بنا کر جہنم میں داخل کریں گے۔ بڑا بن رہا تھا نا، تو بڑے کو چھوٹا کر دیا گیا ہے، ذلیل کر دیا گیا ہے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر کے، چھوٹے بنا کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ گویا دعا نہ مانگنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، بات یہ معلوم ہوئی۔ اور یہاں کہا گیا کہ مجھ سے دعا کرو، پھر کہا جا رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے، اس کا مطلب دعا عین عبادت ہے۔ اور اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یہ دیکھیں آپ، دعا ہی عبادت ہے۔ اگر آدمی اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو سمجھو عبادت ہی نہیں کرتا ہے۔ ایک بہت پیارا واقعہ آپ کے سامنے اور ہماری ماؤں بہنوں کے سامنے، بالکل سانس روک کر سنیے ایک دم۔
فرعون کی بیوی ہیں آسیہ بنت مزاحم، محلوں میں رہنے والی رانی، بہت پاورفل لیڈی. جانتے ہیں جب یہ ایمان لائیں تو فرعون ان سے بہت زیادہ ناراض ہوا اور کہا کہ اپنے ایمان کو ترک کر دے ورنہ بہت بری سزا دوں گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سزا اس طرح دی اس نے، عورت ویسے بھی نازک ہوتی ہے، ان کو دھوپ میں لٹا کر کے ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دی گئی اور پیروں میں کیل ٹھونک دی گئی. جانتے ہیں اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے سورہ تحریم کے آخر میں ان کی وہ بات جو اللہ سے ہوئی ہے وہ بات نقل فرمائی ہے. خود رب نے فرمایا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. دعا کر رہی ہوں اذ قالت رب ابن لی عندک. دعا دیکھ، خاموش ہو کر ایک دم بیٹھیے، ایک دم ہلیے بھی نہیں، دعا کی تشریح کر رہا ہوں. رب ابن لی عندک بیتن، میرے رب تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا. یہ دیکھیں دعا ہے. تو یہاں کسی عبادت کا اللہ نے ذکر نہیں کیا. دیکھیے وہ نماز بھی پڑھتی ہوں گی، روزہ بھی رکھتی ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہیں، تمام عبادتوں کو انجام دیتی تھیں، لیکن پورے بیان میں آپ دیکھ لیجئے ان کی کسی عبادت کا ذکر نہیں ہے سوائے دعا کے. جی یہ دعا خالی ہے. نماز کا ذکر نہیں کیا گیا، صدقے کا ذکر نہیں کیا گیا، روزے کا ذکر نہیں کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس لیڈی کی صرف ایک عبادت کو ذکر کیا ہے، وہ دعا ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتن، اے میرے رب تو بنا میرے لیے ایک گھر. تو بنا بولے تو یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ بنوا دے، تو بنا دے. ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی بلڈر اور کوئی بھی بنانے والا انجینئر کوئی گھر بناتا ہے تو کوئی نہ کوئی علت اور کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے. انجینئر میں خود کمی ہے، انسان میں خود کمی ہے، تو وہ جو چیز بنائے گا اس کے اندر کمی رہے گی. ناقص سے ناقص ہی چیز وجود میں آتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کامل ہے، لہذا اس کی ہر چیز کامل ہوتی ہے، اس کی ہر تخلیق کامل ہے. اس لیے کہ وہ کامل ہے تو اس کی ہر چیز کامل ہے، اور انسان ناقص ہے، لہذا وہ جو کچھ بھی کرتا ہے ناقص ہے. اب بولوں ہماری جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں ناقص ہیں، وہ ہمارے روزے ناقص ہیں. تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی صدقۃ الفطر دے. کیوں بھائی؟ وہ جو بھیک مانگتا ہے اس کو بھی صدقۃ الفطر نکالنا ہے. صدقۃ الفطر کا مطلب یہ ہے کہ تیرے روزوں کے اندر جو کمی تھی اس صدقۃ الفطر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری کر دے گا. دیکھو روزے رکھے اس نے لیکن اس عبادت میں نقص ہے. عالم سے بھی کہا جا رہا ہے صدقۃ الفطر نکال، جاہل سے بھی کہا جا رہا ہے کہ صدقۃ الفطر نکال، بچہ پیدا ہوا ہے اس دن اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اس کی طرف سے بھی نکال دے، نوکر ہے اس کی طرف سے بھی نکال دے، فقیر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تو بھی نکال دے. عالم، جاہل، عابد، زاہد، متہجد، سب سے کہا جا رہا ہے کہ تو صدقۃ الفطر نکال. کیوں؟ اس لیے کہ تیری اس عبادت کے اندر کمی ہے. کتنی بھی اچھی طریقے سے تو روزہ رکھ، کمی ہے. اس معیار کا روزہ نہیں ہے تیرا جو معیار میرے نزدیک مطلوب ہے. لہذا اس کمی کو تو صدقۃ الفطر سے دور کر دے اور صدقۃ الفطر نکال. اور تیرا صدقۃ الفطر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسے نکال رہا ہے تو.
اور کہاں سے لیا ہے، چل اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. اور زندگی آدمی کی محدود ہے. اب دیکھو، اب اگر اسے لامحدود زندگی دے دی جائے تو کیا یہ لامحدود زندگی اس کی زندگی کی عبادتوں کا بدل ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آدمی کی زندگی لمیٹڈ ہے اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ان لمیٹڈ ہے. وہاں کی زندگی ان لمیٹڈ ہے. وہاں کبھی بڑھاپا نہیں ہے، وہاں کبھی موت نہیں ہے. تو ایک لمیٹڈ چیز کے بدلے میں ایک ان لمیٹڈ چیز دی جا رہی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کرم ہے نا، ورنہ لمیٹڈ چیز ان لمیٹڈ کا بدل نہیں ہو سکتی. کہنے کا مطلب یہ، ہم جو کچھ عبادت کے نام پر کرتے ہیں، چونکہ ہم ناقص ہیں لہذا ہماری ہر ادا ناقص ہے، کمی ہے اس کے اندر. تو انجینئر بھی ناقص ہی ہے، لہذا بلڈنگ بناتا ہے ناقص. یہ کہہ رہی ہیں رب ابن لی، تو بنا میرے لیے کیا؟ بیتن، ایک گھر. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. یہ گھر کہاں بنانا ہے؟ یہ دنیا کے کسی پلاٹ پر نہیں بنانا ہے، جنت میں چاہیے. جگہ بتائی گئی کہ کہاں یہ گھر چاہیے، دنیا میں نہیں، جنت میں چاہیے. اور کہاں چاہیے؟ تیرے پاس چاہیے. اندک، پہلے اندکا کہا، رب ابن لی اندک بیتن، پہلے کہا تیرے پاس چاہیے اور پھر گھر کہا اور اس کے بعد فی الجنہ کہا. اندک پہلے کہا، اندک. اس میں مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوسی دیکھو. تو اندکا تیرے پاس، پڑوس. بیتن، گھر کا تذکرہ بعد میں ہے. یعنی ایک بوڑھے حضرت تھے، وہ کہہ رہے تھے میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں. ایک صاحب آئے کہ کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ بولے 3 لاکھ میں مکان کا ویلیویشن ہے، مگر لوں گے 3.5 لاکھ. بوڑھا پاگل ہے. دوسرا آتا ہے، سنا ہے حضرت آپ اپنا گھر بیچ رہے ہیں؟ بولے ہاں گھر بیچ رہا ہوں. کتنے کا ہے؟ بولے 3 لاکھ کا، مگر لوں گا 3.5 لاکھ. دماغ خراب. ایک بہت ہوشیار آدمی ہوتا ہے، وہ آتا ہے کہتا ہے حضرت سنا ہے آپ اپنا گھر بیچ رہے ہیں؟ بولے ہاں بیچ رہا ہوں. کہا کہ کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ بولے گھر کا ویلیویشن تو 3 لاکھ ہے، مگر لوں گا 3.5 لاکھ. کہا کہ ڈن، یہ رہا 3.5 لاکھ. لیکن یہ بتائیے کہ آپ گھر کا ویلیویشن 3 لاکھ ہے مگر آپ 3.5 لاکھ کیوں لے رہے ہیں؟ بولے ہمارا پڑوسی بہت اچھا ہے، 50,000 اس کے لیے لے رہا ہوں میں. جی جی. تو الجار قبل الدار، تو گھر سے پہلے پڑوسی دیکھو، اس لیے کہ پڑوسی کبھی کبھی آدمی کی سوسائٹی کے لیے، مجتمع کے لیے اور خود انسان کے دین کے لیے مضر ثابت ہوتے، تباہ کن ہوتے. ہاں، بعض پڑوسیوں کی وجہ سے آدمی کا دین متاثر ہو جاتا ہے. جی بولوں، ممکن ہے آج تاقرات میں لیلۃ القدر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تاقراتیں تلاش کرنے کے لیے کہا، لیکن آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ایگزیکٹ کون سی رات ہے، یہ بتا دیا گیا تھا آپ کو. اور آپ وہی بتانے کے لیے نکلے تھے، جبرائیل کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا کہ ایگزیکٹ 5 تاقراتوں میں سے یہ آخری عشرے میں جو 5 تاقراتیں ہیں، ان میں کون سی رات میں ایگزیکٹ لیلۃ القدر ہے، وہ لیلۃ القدر وہ بتانے کے لیے نکلے تھے. دیکھا کہ 2 مسلمان جھگڑا کر رہے ہیں، بس آپ کے ذہن سے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی. اب آپ پریشان ہیں، کیا بولوں میں، کون سی رات بولوں میں؟ آپ کے ذہن سے لیلۃ القدر کی تعین نکال دی گئی. اب دیکھیے، ایک رات جاگ لیتے تھے، بڑی آسانی تھی، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس کا اثر دین کے اوپر پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے لیلۃ القدر کی تعین نکال دی گئی. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو پڑوسی اگر خراب ہے، نیک نہیں ہے، تو پھر آپ کے دین کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں. آپ نے سورہ کہف کی تفسیر سنی ہوگی. سورہ کہف میں ہے کہ حضرت خضر نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی، مار دیا تھا اس کو. جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ حضرت خضر نے بتائی کہ اس کے ماں باپ مومن ہیں. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن ہیں. فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہیں ایسا نہ ہو، ڈر ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے ایمان و عمل کے لیے خطرہ نہ بن جائے.
देखिए बेटा ये सबसे बड़ा पड़ोसी होता है, ये तो सबसे ज्यादा करीब होता है। ये अगर खतरा बन जाए ईमान के लिए तो हजरत खज़िर ने कहा कि ईमान के लिए बच्चे को कुर्बान किया जा सकता है लेकिन ईमान नहीं जी। ये इतनी कीमती शय है ईमान जो हमें फ्री में मिल गई है। अब दुआ कर रही हैं, रब्बिब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह, तो पहले कहा तेरा पड़ोस चाहिए मुझे अपने पास, ये देखिए, और तू बना, इसलिए कि जब तू बनाएगा तो बिल्डिंग में नक्श नहीं होगा। तो एक तो पास, और फिर प्लॉट कहां है वो जहां बनाना है, बोले फिल जन्नह, जन्नत में। एक मुफस्सिर ने लिखा है कि रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतहा इंदमा दखल अल जन्नह, मेराज में आपको जब जन्नत दिखाई गई तो आपने हजरत आसिया का वो महल देखा है जिसके बारे में उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह वो महल बना देना मेरे लिए, घर बना देना। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है जी, रान अल्फाज पढ़ रहा हूँ ना, रान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतहा इंदमा दखल अल जन्नह, मेराज में आप जन्नत में दाखिल हुए तो आपको बताया गया कि आसिया बिन्त मुज़ाहिम का मकान ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है ये। अब उसकी कैफियत नबी नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी जानदार, कितनी शानदार बिल्डिंग है वो, कितना शानदार मकान है वो। देखिए आबिदा हैं, जाहिदा हैं, साइमा हैं, कानिता हैं, सब हैं, मगर न तो उनकी नमाज का जिक्र किया गया और न उनके रोज़ों का जिक्र किया गया और न उनके सदक़ो खैरात का जिक्र किया गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही इबादत का जिक्र किया गया, वह है दुआ। इज़ क़ालत रब्बिब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नति वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सिर्फ और सिर्फ दुआ है। पता ये चला कि तमाम इबादत में सबसे अहम इबादत दुआ है। अल्लाह को दुआ बहुत महबूब है। बंदा जब दुआ करता है तो अगर काफिर भी हो उसकी दुआ कबूल कर लेता है। अल्लाह दुआ को इतना पसंद करता है, काफिर भी करे तो दुआ कबूल कर लेता है। दलील दूं, हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्कि व जरयना बिहिम बिरिहिन तय्यिबतिन व फरिहू बिहा जाअतहा रिहुन आसिफुन व जाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकानिन व ज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन लइन अंजयतना मिन हाज़िहि लनकूनन्न मिनश शाकिरीन फलम्मा अंजाहुम मिनल बर्रि इज़ा हुम यबगून फिल अर्दि बिगैरिल हक़ फलम्मा अंजाहुम इज़ा हुम यबगून फिल अर्द। कश्ती में चल रहे हैं, मुवाफिक हवा चल रही है, कश्ती में लोग बैठे हुए हैं, सब काफिर हैं। अचानक हवा का रुख बदल जाता है, हवाएं तेजी से चलने लगती है, कश्ती डामाडोल होने लगती है, अब डूबी तब डूबी। वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, उन्हें यकीन हो जाता है, या ज़न बमन यकीन है, उन्हें गुमान हो जाता है, यकीन हो जाता है कि अब मर गए, अब घेर लिए गए। और ये फितरत है आदमी की, जानते हैं, ईमान और तौहीद ये असल है, शिर्क ये सब बाहर से आता है। ईमान जो है ये असल है, आदमी ईमान पर पैदा होता, कुफ्र बाहर से आता है जी। हदीस में है आदमी फितरत पर, बच्चा फितरत पर पैदा होता है, उसके माँ बाप यहूदी हैं तो उसे यहूदी बना देते, उसके माँ बाप नसरानी है तो नसरानी है, गैर मुस्लिम है गैर मुस्लिम बना देते, मजूसी है मजूसी बना। देखो आदमी पैदा हुआ ईमान के ऊपर, तौहीद के ऊपर। शिर्क कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। कुफ्र कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है जी। तो आदमी की फितरत ईमान है और तौहीद है कि सिर्फ अल्लाह को पुकारे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। माहौल ऐसा होता है कि माहौल की वजह से आदमी थोड़ा सा मुनहरिफ हो जाता है रास्ते से, लेकिन जैसे ही किसी मुसीबत में पड़ता है फौरन वो फितरत ऊपर आ जाती है। अब देखें ये काफिर लोग हैं, जैसे ही मुसीबत में फंसे और उनको यकीन हो गया कि अब कोई नहीं बचा सकता तो डायरेक्ट आदमी फितरत की तरफ आता है, जो अल्लाह ने फितरत में वदियत कर रखा है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचा सकता। सारे बाबा, सारे ढाबे, सारे बाबे और इस तरीके से सारे के सारे सहारे, सारे के सारे आसरे सब जहन से रफू चक्कर हो जाते हैं, जैसे इस तरह गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती है। तो दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, इखलास का मतलब क्या है? सिर्फ उसी को। अब कोई यहां बाबा नजर नहीं आ रहा है, ये भी देते हैं वो भी देते हैं। एक पागल है वो कहता है दरगाह वाले गुमराह नहीं होते कभी, दरगाह से जुड़ गया।
اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کسی درگاہ والے یا کسی نبی کی اتباع کیجیے آپ، نہیں، نبی کے راستے کی اتباع کیجیے آپ. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. ہمارے یہاں شخصیت نہیں چلتی، ہمارے یہاں منہج چلتا ہے. العبرۃ بالمنہج لا بالاشخاص. ہمارے یہاں منہج، راستہ کون سا ہے وہ راستہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں شخصیت نہیں دیکھنی ہے. جی راستہ بتا دیا گیا. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. 18 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. نبی کو کہا جا رہا ہے کن کی اقتدا کیجئے؟ ابراہیم کی نہیں، ابراہیم کی ہدایت کی اقتدا کیجئے. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. یہ جو 18 پیغمبر ہیں ان کی ہدایت کی اقتدا کیجئے. ایک مفسر اس وقت تبصرہ کرتا ہے العبرۃ بالمنہج لا بالاشخاص. اعتبار منہج کا ہے، شخصیت کا نہیں. آج کل لوگ شخصیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ارے حضرت ہیں، ارے بڑے بزرگ ہیں. یہ نہیں چلتا ہمارے یہاں. حق وہ دیکھنا ہے، راستہ کون سا ہے، شخصیت نہیں دیکھنی ہے. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. تو اب دیکھیے دعو اللہ، تمام کے تمام سہارے اور آسرے ذہن سے غائب ہو گئے، صرف اللہ یاد رہ گیا. اس لیے کہ وہ فطرت ہے نا، مصیبت کے وہ فطرت اوپر آ جاتی ہے. اور یہ فطرت کا مصیبت کے وقت اوپر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے اور وہ ایک ہی ہے اس کائنات کے پیچھے. یہ توحید کی دلیل ہے. دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. ابھی شکر کی بات کر رہے تھے. جی شکر کا ایک مطلب ہوتا ہے توحید. ابن عباس نے تفسیر کی ہے، شاکرین کی تفسیر موحدین سے کی ہے. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. اگر تو ہمیں اس مصیبت سے بچا دے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو بچا دے. لئن انجیتنا، ہم سب کو تو بچا دے تو لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے موحد بندے بن جائیں گے. شاکرین الموحدین. فلما انجاہم، ہم نے ساحل تک پہنچا دیا. دعا ہم نے قبول کر لی، اس لیے کہ ان لوگوں نے اور کسی کو نہیں، صرف ہم کو پکارا تھا. اللہ کافر ہے یہ، اور اللہ کو معلوم ہے ابھی ساحل پر پہنچا دوں گا نا پھر شرک کرنے لگیں گے. اس کے باوجود اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور انہیں بچا لیتا ہے. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق. یہ جیسے ساحل پر پہنچتے ہیں پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اسی راستے پر پھر آ جاتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے ساحل پر پہنچا دوں گا پھر یہ اپنی روش پر آ جائیں گے، لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی ان کی دعا کو اس وقت سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور ان کی جان بچا لیتا ہے. دیکھیے کافر کی دعا کو سنتا ہے. جی یہ دعا کا پاور ہے، بہت طاقتور چیز ہے دعا. ہاتھ اٹھ جائیں اور آنسو گر جائیں رب کی بارگاہ میں، بس اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. کہتا لاؤ بالی، آئی ڈونٹ کیئر نہیں کرتا. چل معاف کر دیا ہم نے، کتنا بھی بڑا گنہگار ہے، لاؤ بالی، میں پرواہ نہیں کرتا. مجھ سے کون پوچھے گا؟ رب سے کون سوال کرنے والا ہے؟ کس کی مجال؟ غلام آقا سے سوال کر سکے؟ نوکر مالک سے سوال جواب کر سکے؟ رب کائنات سے کوئی سوال کر سکے گا؟ سب کو معاف کر دے، کون پوچھنے والا اس سے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جی تو وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اچھا ایک نکتہ اور کہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے. قبول تو ہر وقت کرتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی سے دعا قبول ہو جاتی ہے اور دعا کی قبولیت کا یقین ہو جاتا ہے. جانتے ہیں کب کب؟ زمانہ رمضان، حالت سجدہ، حالت سجدہ، وقت رمضان. دیکھیے رمضان کے فضائل و مسائل کا بیان ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بیچ میں دعا ہے. آپ دیکھیے کھول کر کے، ٹاپک ہے رمضان کے فضائل اور مسائل، بیچ میں دعا آ گئی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں تو کہہ دینا میں قریب ہوں. بس قریب ہوں. کس کے؟ یہ بھی نہیں کہا کہ تجھ سے قریب ہوں، میں اپنے بندوں سے. قریب کہہ کر کے معاملہ چھوڑ دیا گیا. یعنی میں تیرے قریب ہوں، میں تیری دعا کے قریب ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے قریب ہوں، میں تیری سسکیوں کے قریب ہوں.
میں سنتا ہوں. یہ نہیں کہا گیا کہ میں کس چیز کے قریب ہوں، چھوڑ دیا گیا. میں تیری ذات سے قریب ہوں، میں تیری دعا کے قریب ہوں، میں تیری آنکھوں کے سسکیوں کے، تیرے آنسوؤں کے قریب ہوں. کیا ہمارا رب ہے! یہ رب ہے ہمارا جو ہم سے اتنا قریب ہے. اب جب اتنا قریب ہو تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دعا جب عبادت ہے تو عبادت میں وسیلہ تھوڑی ہوتا ہے. پوری نماز آپ دیکھ لیجئے، عبادت ہے، کسی کا وسیلہ ہے بیچ میں؟ پوری نماز میں آپ بتا دیجئے، یہ عبادت ہے مگر کسی کا وسیلہ نہیں ہے بیچ میں. اتنی بڑی عبادت میں وسیلہ نہیں ہے. اور جب دعا عبادت ہے بلکہ عبادت کی روح ہے تو دعا میں اگر کوئی وسیلہ لیتا ہے، کسی کا طفیل لیتا ہے، دعا کہاں قبول ہوگی؟ سوال ہی اخلاص ختم ہو گیا نا. کافر بھی کسی کا وسیلہ نہیں لیتا جب دعا کرتا ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو اتنے بدبخت ہیں جو مصیبت کے وقت بھی دعا کرتے ہیں تو کسی کا طفیل لیتے ہیں. اخلاص کہاں رہ گیا؟ تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اب یہ کہا گیا کہ میں قریب ہوں. اب جب قریب ہوں، بہت قریب ہوں، تیری دعا کے قریب، تیری ذات سے قریب، تیری آنسوؤں سے قریب، تیری سسکیوں سے قریب، تیری پریشانیوں سے قریب، تیرے لفظوں سے قریب، ہر چیز کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. کون سی دعا؟ چھوٹی کی بڑی، حجم نہیں بتایا گیا جی. چھوٹی بھی مانگ، بڑی بھی مانگ. کون سی دعا مانگتا ہے؟ حجم نہیں ہم نے بتایا. دعا ہے. میں قریب ہوں، کس کے قریب ہوں؟ چھوڑ دیا گیا سب چیزوں کا. اور کون سی دعا؟ چھوٹی کی بڑی ہے، کوئی قید نہیں ہے. کہو کتنی بڑی دعا مانگنا ہے وہ مانگ، اور کس نوعیت کی دعا مانگنی ہے وہ بھی مانگ. کیا چاہیے وہ بھی مانگ لے. بڑی اور چھوٹی بھی مت دیکھ، اور یہ بھی مت دیکھ یہ مانگوں گا تو نہیں ملے گا. ہمارے خزائن ہیں، ہمارے خزائن ہیں، خزینہ نہیں، خزانے. اور دیتے رہے ہم تو اس کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور دعا کرنے کا زمانہ سب سے بہترین، قبولیت کا سب سے بہترین زمانہ رمضان ہے. تو دعا کریں. اچھا، سب سے بہترین حالت کون سی ہے دعا کی کہ جلدی قبول ہو جائے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جائے. یہ سورہ اقرا کی آیت ہے، آخری ہے ٹکڑا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور رب سے قریب ہو جا. اب آدمی جب رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کے قریب ہو جانے کے بعد جب اسے پکارتا ہے تو دوسری حالتوں کے بالمقابل اس حالت کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے. جی، بندہ جب سجدے میں کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ بہت قریب ہوتا ہے بندہ سجدے میں. ارے قیام میں ہے تو تھوڑا دور ہے، رکوع میں گیا اب بھی دور ہے، لیکن سجدے میں گر گیا اب کیا ہے؟ اب آگے کہاں جائے گا وہ؟ عاجزی کی انتہا ہے، انکساری کی انتہا ہے، تواضع کی انتہا ہے. اب رب کہتا ہے کہ تو نے عاجزی کی انتہا کر دی ہے تو ہم عطا کی انتہا کیے دیتے ہیں. مانگ، کیا مانگتا ہے دے دیا جاتا ہے. اللہ تو مانگو، اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھو. ویسے کہہ دیا اس نے لا تقنطوا من رحمت اللہ. کتنا بھی گناہ کر کے آئے ہو ہماری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، معاف کر دیتے ہیں. یہ ہمارا رحم ہے، ہماری رحمت ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے رب کو کسی نے سمجھا نہیں قاعدے سے. اور یہ جو غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے آدمی، یہ رب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ غیر اللہ کو جو پکارتا ہے اس کا اصلی سبب ما قدر اللہ حق قدری. انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی اللہ کیا ہے. اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اللہ کیا ہے. یہ تمام صفات کو سامنے رکھو تو معلوم ہوتا ہے اللہ کیا ہے. جی، یہ صفات کو قرآن کو نہ، اسی وجہ سے شیطان اس کتاب سے دور رکھتا ہے. جی، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنے چلو تو پہلے شیطان رجیم سے پناہ مانگ لیا کرو. کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن کے قریب آئے، کوئی قرآن کو پڑھے. جی، لہذا یہ ماہ ملا ہے ہم کو، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعا سب سے بڑی عبادت ہے. یہ عبادت بھی سامنے رکھے. اور سجدے کی حالت میں وہ حالت اللہ کو بہت محبوب ہے. اور کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں، ٹائم، ایک ہوتا مہینہ، ایک ہوتا ٹائم، ایک ہوتا حالت. تو مہینہ ہے رمضان کا دعاؤں کی قبولیت کا، اور حالت ہے سجدے کی
اور ٹائم جمعہ کی کچھ ساعتیں ہیں، بتایا نہیں گیا، مانگتے رہو، ہو سکتا ہے وہ ساتھ آپ کو مل جائے اور دعا قبول ہو جائے آپ کی. ساتھ بتا دیا کہ ساتھ ہے، ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے. تو گویا کہ ایک وقت بھی ہے، ایک حالت بھی ہے، ایک مہینہ بھی ہے، اور تمام چیزیں ہم کو مہیا ہیں اس وقت. لہذا بڑا بدنصیب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے یہ مہینہ پانے کے بعد. وہ حدیث موجود ہے جس کو ہم نے جمعہ میں ریفر کیا تھا کہ من ادرکہ رمضان فلم یغفر لہ فعبدہ اللہ. جو آدمی رمضان کا مہینہ پا لے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے دعا کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کرا لے، فعبدہ اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو، بہت بدنصیب ہے وہ. اور جبرائیل کہہ رہے ہیں آپ بولیے قل آمین، آپ آمین بولیے. فقلت آمین، نبی فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آمین بولو تو میں نے آمین بولا ہے. تو آپ نے حضرت آسیہ بنت مزاحم کے واقعے سے، ان کی دعا سے کیا معلوم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کسی بھی عمل کا، کسی بھی عبادت کا ذکر نہیں فرمایا، خصوصاً ایسے موقع پر ان کی دعا کا ذکر فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ دعا روح عبادت ہے، عبادت کی روح ہے. بلکہ یوں کہہ سکتے ہو کہ دعا ہی عبادت ہے. تو دعا کو لازم پکڑیں، اور دعا سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو. حضرت موسیٰ سے زیادہ پریشان کون ہو سکتا ہے؟ بیچارے باہر نکلے ہیں، 7-8 دن کے بعد کپڑے گندے ہو چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پیر میں جو چپل وغیرہ تھا، جوتا، وہ پھٹ گیا ہے چلتے چلتے پیدل، یہاں تک کہ اب جوتا بھی کام نہیں کر رہا، پھینک دیا انہوں نے اور آگے بڑھ گئے. وہاں دعا کر رہے ہو. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. آدمی جتنا عاجز بنے اللہ کے سامنے، فقیر بنے، فقیر بن جائے آدمی. دیکھو فقیر کیسے مانگتا ہے، کتنی عاجز، کتنا عاجز بن جاتا ہے، اس کی حالت بھی کتنی عاجزانہ ہوتی ہے. وہ بولتا ہے تو کس عاجزی کے انداز میں بولتا ہے، اگرچہ اس کا دل عاجز نہیں ہوتا. وہ جو الفاظ نکال رہا ہے منہ سے عاجزی کا، در حقیقت اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے دل تیرا عاجز ہونا چاہیے، پھر تیرا لہجہ عاجز ہونا چاہیے، پھر تیری حالت عاجز ہونی چاہیے. یعنی دل بھی جھکا ہوا ہو، تیرا بدن بھی جھکا ہوا ہو، اور تیرے الفاظ بھی جھکے ہوئے ہوں، پھر ہم قبول کرتے ہیں نا تیری دعا. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جو بھی خیر تو نے نازل کیا ہے میں اس کا محتاج ہوں. ایک مفسر کہتا ہے الخیرات کلھا تنزل من السماء. جتنی بھی نیکیاں، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنی بھی چیزیں آسمان سے اترتی ہیں، لہذا سب ساری چیزیں آسمان سے اترتی، تو آسمان والے سے مانگو نا. جب ادھر سے اترتی ہیں تو ہم زمین والوں سے مانگ رہے ہیں. جبکہ الخیرات کلھا تنزل من السماء، تمام کی تمام خیرات، تمام کی تمام بھلائیاں آسمان سے اترتی ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میں وہ تمام جو خیرات ہیں جو آسمان سے اتر رہی ہیں تو نازل کر رہا ہے، میں اس کا محتاج ہوں. ایک نبی ہے، انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی، اتنی عاجزی سے دعا کر رہا ہے. اللہ عصا مار دے تو دریا راستہ دے دے، پتھر پر مار دے تو 12 چشمے نکل پڑے، ڈال دے تو اژدہا بن جائے عصا. اور بہت طاقتور نبی ہے. ایک ہی فائٹ میں ایک آدمی مر گیا تھا، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ. ایک ہی فائٹ میں مر گیا تھا قبطی. اتنا طاقتور نبی ہے، اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، سب سے بڑا عالم ہے جی. اسی وجہ سے جب بھی تقابل کیا جاتا ہے تو موسیٰ کو لایا جاتا ہے، عیسیٰ کو نہیں ہے کسی کو. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، آج موسیٰ موجود ہوتے تو مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگتے تو گمراہ ہو جاتے. یہ موسیٰ کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، سب سے بڑا عالم ہے یہ جی. اسی وجہ سے حوالہ دیا جاتا ہے موسیٰ کا. اتنا معزز نبی ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا پاورفل ہے. آپ ماریے لاٹھی، دیکھو پانی راستہ دیتا ہے. دنیا کا کوئی بھی طاقتور ذرا مار کر کے بتائے، پتھر میں مار کر کے اپنا ڈنڈا بتائے کہ اسے چشمے نکل پڑے. کس کی اوقات ہے؟ اتنا معزز نبی ہے، پھر بھی اللہ کے حضور کتنا عاجز ہے. حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کے، نہیں حیرت ہوتی ہے. قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میں محتاج ہوں تیری خیرات کا جو آسمان سے اترتی. اور اس کے بعد فے ہے، فے تعقیب کے لیے آتا ہے.
دعا فوراً قبول ہوئی. فجاءت احداهما تمشي على استحياء, بیوی بھی مل گئی اور نوکری بھی مل گئی, دونوں چیزیں مل گئی جی. فجاءت, وہ لڑکی آئی حیا سے اور کہا کہ ان ابی یدعوک, مائی فادر از کالنگ یو, بلا رہے ہیں, چلو. ان ابی یدعوک, میرے ابا تمہیں بلا رہے ہیں جی. اور پھر وہ خود پیشکش کر رہے ہیں, میری ان 2 بیٹیوں میں سے جو بیٹی پسند ہو نکاح کر دیتا ہوں جی. بولے 8 سال لیکن رہنا پڑے گا, تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں, دھیلا نہیں ہے, تم تو یہاں آئے ہو, تمہارے پاس تو کچھ بدن پر سیدھے سے کپڑے نہیں ہیں, اب مہر میں تو کچھ دینا ہے نا. بولے ہاں دے دوں گا. اور اسی کو لے کر کے چلے ہیں, اور رات تاریک ہے, بیوی کانپ رہی ہے, بچے کانپ رہے ہیں. بیوی کے اوپر رحم کرتے ہوئے کہا کہ ٹھہرو, کسو, ٹھہرو, وہاں آگ دکھ رہی ہے. وہ دور کی طرف اشارہ کرتے, وہاں کوئی آگ دکھ رہی ہے, میں آگ لے کر کے آتا ہوں. لعلکم تصطلون, تاکہ تم لوگ گرمی حاصل کرو. یہ نہیں کہا لعلنا نستلی, ہم گرمی حاصل کریں, اپنے کو اس میں شامل نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو چاہیے خود تکلیف میں رہے مگر بیوی کو تکلیف نہ ہونے دے, بچے کو تکلیف نہ ہونے دے. وہ لعلنا نستلی نہیں کرے, آگ لے کر آتا ہوں اس لیے نہیں کہ ہم لوگ تاپیں گے, بلکہ وہ کہتے تاکہ تم لوگ تاپو. گویا کہ شوہر کو اپنے سے زیادہ بیوی اور بچوں کی فکر ہونی چاہیے. قرآن حکیم کی تعلیم ہے جی. اب جاتے ہیں اس طرف, یہ وہی بیوی ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ٹھہر آگ لاتا ہوں, جس کے لیے ان کو تقریباً 10 سال تک برتن مانجنے پڑے ہیں. یہ وہی بیوی ہے جی. 8 حجج, 8 سال تک. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, اگر 10 سال پوری کر دو تو تمہاری طرف سے ہے. ہاں برتن مانجے انہوں نے, تو کام کیا سب, اور بکریاں چرائیں, کیا کیا نہیں کیا باہر میں. تو بعض بیویاں ہوتی ہیں اتنی عظیم ہوتی ہیں کہ ان کے لیے 8-10 سال برتن بھی مانجنا ناکافی ہوتا ہے. تو ایسی لڑکیاں تلاش کرو, قرآن حکیم بولتا ہے گھر اچھا ہو جاتا ہے. کیسی لڑکیاں ہیں آج کل کی, عجیب و غریب ہیں سب. نہیں ایسی لڑکی ملنا جس کے لیے 8-10 سال تک برتن بھی مانجنے پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایسی لڑکی تلاش کرو ہیں, اور ایسی لڑکی مل جائے تو جوڑے گھوڑے کو لات مارو, جبکہ گھوڑا لات مارتا ہے مگر تم گھوڑے کو لات مار دو, گھوڑے کو لات مار دو, جوڑے گھوڑے کو لات مار دو. ایسی لڑکی مل جائے جو موسیٰ علیہ السلام جیسی بیوی. اللہ اکبر. خلاصہ کیا نکلا؟ اچھی رات ہے, دعا کرو. اس دعا کے بارے میں پوچھا تھا جیسے رات کو پاؤں تو کیا بولوں, حضرت عائشہ نے, آپ نے فرمایا تھا یہ دعا پڑھتی رہے, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, میرے رب تو گناہوں کو مٹا دینے والا ہے اور تو عفو کو پسند, معافی کو پسند کرتا ہے, تو تجھے معاف کرتے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.